اسی طریقے سے منفی سوچ دیکھتے ہیں اللہ کی کتابوں کے بارے میں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھا تو گمراہ ہو جائیں گے. پچھلے دنوں میں سٹاف میں تھا تو ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میں یار بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں قرآن مجید رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں. میرا سبجیکٹ حالانکہ یہ نہیں ہے لیکن مجھے کمال اس کتاب کی عظمتیں نظر آتی ہیں. کہتے مجھے اچھا لگا، میں نے کلاس میں بچوں کو کہہ دیا کہ رمضان کے ساتھ مسلمان کا جو تعلق ہے اسے نبھانا چاہیے، رمضان کے اندر قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں. تو کہتے ہیں بچے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سر ہمارے مولانا نے تو کہا ہے بھئی قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہاں جنوں نے بھی کہا تھا، ذرا سورہ جن پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے یہاں تک بولا تھا، ان کی مثبت سوچ تھی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اور آج کا مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، ممبر و محراب کا وارث، منفی سوچ رکھ کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جائیں گے. بھائیو واقعی ہو جائیں گے. اگر ایک بندہ سچے دل سے قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لینا، ساری زندگی کے لیے کسی مرے ہوئے انسان کی چوکھٹ پہ جا کے جھولی نہیں پھیلائے گا. قوم کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا تو بھاگ جائیں گے. اگر ایک بندہ سچے دل سے قرآن مجید میں صرف اتباع کی آیات کو پڑھ لے، ساری زندگی محبوب کے ہوتے ہوئے کسی امتی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کیونکہ عزت اور وقار کا مسئلہ ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، رب کو بھی وقار گوارا ہے، آپ کو بھی وقار گوارا ہے. آپ کی دکان کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسری دکان پہ صرف سودا ہی لینے چلا جائے نا، کپڑے سلائی کروانے، تو ہم دل میں ایک انک رکھ لیتے ہیں کہ یار اس نے اچھا نہیں کیا، چلے کبھی موقع پڑا، اسے کوئی ضرورت آئی تو بتاؤں گا. پھر یہ گیا کہنے لگا جی میری جیب پھٹ گئی ہے، ذرا تروپا تو لا دیں. کہندا جی تو سوٹ سمانا ہے اتنے جا. یہ حقیقت ہے. چھوٹی موٹی ضرورتوں کے وقت جب کوئی بندہ کسی کو پکارے اور بڑے کام جو ہے کسی اور سے کروائے تو پھر لوگ انک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہی معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جا، ہاں توبہ کر کے لوٹا تو میرا ہے. مثبت سوچ رکھے اپنے رب کے بارے میں. قرآن ہدایت ہے، اس سے تعلق رکھیں، منفی سوچ اس کے بارے میں نکالیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا سہارا لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو، صاحب دل ہو اور من سے پڑھے، دلیل کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ گمراہ ہو جائے. جن کی گمراہیوں کے رب نے ذکر کیے ان کے پیچھے بہت کچھ ہے، وہ بھی ذرا تصور کی دنیا میں جا کر کے دیکھیے. قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے.